اور سکون میں مستغرق رہنے کی وجہ سے اسے اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب عطا کرتا ہے اور وہ خدا کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا ولی اپنے قلب اور قالب میں اپنی خواہشات سے تصرف نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے تصرف کرتا ہے اور ان کے ہدایت پر قائم رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ متولی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے ہر وقت وہ اولیاء اپنے اعضاء یعنی اپنے جسم کے اعضاء اور قلب سے اس کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں اور خدا ان کا متولی اور متصرف ہوتا ہے اور اس کی عطا سے وہ خود متصرف ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا ولی یعنی ان کا نصیر و مددگار ہے. اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ولی وہ مومن کامل ہوتا ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے اور دائمی اور مسلسل اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہتا ہے اور اس کے اندر اس کا انہماک اور اس کی توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے گناہوں سے مجتنب اور الگ رہتا ہے. لذات اور شہوات کی دنیا میں وہ منہمک نہیں ہوتا بلکہ ان کے
یہ شان کہ وہ کون ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا کیسا ہے، ان کو ہر بندہ نہیں پہچان سکتا۔ مومن پہچانے جاتے ہیں کہ یہ نمازوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ شفیع ہے، سخاوت کر رہا ہے، لیکن ولی کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ولایت کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کی ابتدا انبیاء کرام سے ہوئی، اور ہمارے اسلام کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر اولیاء، ان کا مبدأ ولایت نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے کہ آپ سے صحابہ کرام نے ایمان لیا، ایمان کے ساتھ اسلام لیا، اور پھر ایمان و اسلام ان کے رگ و ریشے میں ایسے رچ بس گیا کہ ان کے خشوع و خضوع کا عالم اس کی مثالیں قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس لیے کہ امت کے سب سے پہلے اولیاء صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہ اولین مخاطبین قرآن ہیں، وہ اولین مخاطبین مصطفیٰ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے، قرآن ان سے مخاطب ہوا، خدا کا کلام نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے انہوں نے سنا، اور ان کی ذاتوں میں ایسے رچ بس گیا کہ وہ خشوع و خضوع کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اس لیے امت کے سب سے بڑے اولیاء، اور پھر ان کی مساعدت سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور آگے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور اولیاء کرام ان سے روحانی فیض لیتے ہیں، اور یہ فیض کا سلسلہ صحابہ کرام اور بالخصوص آفتاب ولایت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہوتا ہوا نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر خوف اور حزن طاری نہیں ہوتا۔ اس خوف اور حزن کی تعریف سے پہلے میں چند احادیث مبارکہ آپ کے گوشے گزار کروں۔ قرآن مجید نے تو ان کی اوصاف کو بیان کیا ہے، کہیں تو فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور کہیں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، کہ دوست کے قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے، لیکن متقین نہیں ہوں گے، بلکہ متقین اپنے چاہنے والوں اور اپنی صحبت اور سنگت میں رہنے والوں کی سفارش کریں گے۔ جب ساری سفارشیں ختم ہو جائیں گی، وہاں یہ سفارش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچائی، اس نے میرے ساتھ جنگ کو حلال کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے ساتھ دشمنی نہیں بلکہ ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یعنی اولیاء کی پہچان قرآن کے بعد حدیث میں یہ ہے کہ ان پر خشوع و خضوع طاری ہوتا ہے، وہ قلب و قالب سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس انداز میں پہچاننا مشکل ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ وہ کیسے پہچانے جائیں تو فرمایا جب تم ان
تفتزانی، مطلب کیا نکلا کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہے، وہ بھی ذاکر بن جاتے ہیں، اور جب تک وہ اولیاء خدا کے ذاکر رہتے ہیں تو خدا مذکور ہوتا ہے، وہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ اللہ کی ثنائیں طلب کرتے رہتے ہیں، وہ استغفر اللہ جپتے رہتے ہیں، وہ سبحان اللہ کی ثنائیں لگاتے رہتے ہیں۔ اب یہ ذاکر ہے، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ مذکور ہو جاتے ہیں، اور خدا اور اس کے بندے ان کے ذاکر ہو جاتے ہیں۔ ان کے کیا ہو جاتے ہیں؟ اب کوئی یہ کہے کہ آپ اللہ والوں کو اللہ کا مذکور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، مخلوق ان کا ذکر کرتی ہے، تو بتانا یہ ہے کہ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا کہ جو لوگ ساری عمر اللہ کی یاد میں گزار دیتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں اور قبر کے اندر چلے گئے تو اب اللہ رب العزت ان کا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے داتا داتا نہیں ہوتی، ایسے فرید فرید نہیں ہوتی، ایسے غوث اعظم غوث اعظم نہیں ہوتا، ایسے خواجہ اور بابا نہیں پکارا جاتا۔ اس خواجہ نے، بابا نے، داتا نے، غوث پاک نے جب ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا تو یہ خدا کے ذاکر رہے، اور جب خدا نے اپنے پاس بلا لیا اب یہ مذکور ہو گئے، کائنات ان کی ذاکر ہو گئی۔ جواب اس کا یہ ہے قرآن سے کہ کیسے مخلوق ذاکر ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی، بس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور جب تک وہ فاذکرونی میں رہتے ہیں، اللہ کے حکم پر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کی یاد میں منغمس رہتے ہیں، منہمک رہتے ہیں، تب تک وہ ذاکر ہیں۔ اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اب آیت کا دوسرا حصہ کہتا ہے اذکرکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ اللہ ان کا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ جاری کر دیتا ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب وہ دنیا میں ہوتے تو ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین سے فرماتا ہے کہ جبرائیل، فلاں بندہ، فلاں کا بیٹا، فلاں علاقے میں رہنے والا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا۔ جبرائیل امین محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل، اب اس بندے کی محبت کا اعلان آسمانوں میں کر دو۔ پھر آسمان میں اعلان ہوتا ہے، لوگ، آسمان والے فرشتے، زمین پہ رہنے والے ان لوگوں، ان خاکیوں سے محبت کرتے ہیں، ان خاکیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ بات عرض کرتا چلوں، اس محبت میں کمال ان کا نہیں ہے، یہ کمال آمنہ کے لال کا ہے، آمنہ کے لال کا ہے کہ دنیا میں بہت انسان ہیں، اربوں خربوں انسان ہیں، لیکن ہر انسان سے تو وہ محبت نہیں کرتے، اور اربوں مسلمان ہیں، ہر مسلمان سے بھی وہ محبت نہیں کرتے، تو کس سے کرتے ہیں؟ خاص بندے ہیں۔ تو ان خاص بندوں سے محبت تب ہوئی جب وہ صاحب ایمان بنے، یعنی میرے آقا پر ایمان لائے اور آقا علیہ السلام سے محبت کی، خدا سے محبت کی، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی ذاتوں کو لگا دیا، اور شریعت سے سر منہ بھی انحراف نہیں کیا۔ یہ بات میں ان کی بتا رہا ہوں، ان کی اوصاف ہے کہ ولی کی یہ پہچان ہے کہ وہ شریعت سے
सर के बाल के बराबर भी इधर उधर होते नहीं, उन औलिया की बात हो रही है। तो ये मुस्तफा करीम से जब सारा सिलसिला जुड़ गया, रब्त कायम हो गया, तो अब उस जात की वजह से, इस जात से अर्श वाले प्यार करते हैं। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं इब्राहीम इस मोहब्बत को आसमानों तक महदूद नहीं रखना, आप जमीन पे चले जाओ। फिर जिब्राइल जमीन पे आते हैं, जमीन पे ऐलान हो जाता है चार गांगे आलम में कि लोगों फुला का बेटा, फुला इलाके रहने वाला, उससे अल्लाह भी, जिब्रील भी, फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। फिर लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत आ जाती है, फिर वो मोहब्बत बढ़ती है। जितना उस अल्लाह के वली, अल्लाह के दीन की आलिम, अल्लाह के दीन की आरिफ का खुदा से और मुस्तफा से रिश्ता करीब होता चला जाता है, उतनी ज्यादा महबूब उसके करीब होती चली जाती है। अब ये भी फर्क है ना कि बाज लोग वो हैं कि हर बंदा उनसे मोहब्बत करता है, मुसलमान भी मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक के कुफ्फार भी मोहब्बत करते हैं। अब आप चले जाए हुजूर दाता साहब के दरबार से फैज लेने वाले ख्वाजा अजमेरी के दरबार, तो जहाँ ख्वाजा अजमेरी के दरबार पर मुसलमान अल्लाह अल्लाह की जहरें लगाते हैं, वहाँ हिंदू और सिख भी आते हैं। तो क्यों आते हैं? उनके दिलों में भी उस जात की मोहब्बत आ गई, इसलिए कि इस जात ने उस जात से रिश्ता जोड़ दिया, उस जात से रिश्ता जोड़ दिया है। समझ आ गई बात? तो फैज मैंने अर्ज किया कि सिलसिला तो सिलसिला चलता गया। हुजूर दाता साहब का फैज लेकर वहां गए। दाता साहब को उससे बात करा, तो मुझे करता रहा करूंगा, तो टाइम बहुत कम होता है। तो सिलसिला चलता गया। अब उनसे भी, हुजूर दाता साहब से भी और औलिया से भी लोग मोहब्बत करते, बेशुमार मिसाले। ये सिलसिला जब ऊपर जाता है तो अंबियाए किराम से मुसलमान भी मोहब्बत करते थे, कुफ्फार भी करते थे, लेकिन ज़ाहिरी वजूहात की वजह से वो ईमान नहीं लाए। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। यहाँ पर बात बड़ी आम है, लेकिन मुख्तलिफ जाना नहीं चाहता कि ये तो औलियाए किराम की बात मैंने कुरान हदीस के हवाले से की। बहुत सारी हदीस को छोड़कर मैं आगे अर्ज करना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि अल्लाह ने आगे फरमाया है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उन पर खौफ भी नहीं होता और हुज़्न भी नहीं होता। दो माना, दो अल्फाज और उनके अलग अलग माना है। अब पहला खौफ, पहला क्या है? खौफ। आज तक आपने खौफ का माना सुना है, सिर्फ हम कहते हैं उसका माना डर। और मुफस्सिरीन ने क्या माना किया है, आज जरा माने की वजाहत करना चाहता हूँ। मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में आइंदा यानी आने वाली तकलीफ दे चीज से डरने का नाम हो। मसलन इंसान के पास माल है तो वो दौलत के शाये होने का खौफ है, हालांकि दौलत उसके पास है। बंदा तंदुरुस्त है, बीमारी की आने का डर है, इसको खौफ कहते हैं। औलाद जवान हो रही है, उनके मुस्तकबिल का डर है कि अच्छे होंगे या बुरे होंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, फरमा बरदार होंगे या ना फरमान होंगे। समझ आ रही बात? ये मैं साथ साथ दूसरा बात औलाद के बारे में डर होता है, मकानात बंदा बनाता है, डर रहता है जल्द ज्यादा आ गया तो गिर न जाए। खेती बाड़ी लोग करते हैं, हल चलाते हैं, सुहागा लगाते हैं, बीज डालते हैं, खाते डालते हैं, फिर डर रहता है ज्यादा बारिश होगी तो बीज खराब न हो जाए। काम सारा खुद किया, लेकिन आने वाली मुसीबत से डरने का नाम खौफ है। और उसके मुकाबला में अमन
بندہ بیمار ہوا تندرست ہو گیا، اب اس بیماری کو یاد کر کے پریشانی آئی تو اس کو حزن کہتے ہیں۔ مال میں گھاٹا بڑھ گیا، بعد میں یاد آیا، کبھی چوری ہو گیا مال یاد آیا کبھی، اس کو حزن کہتے ہیں، ملال کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں فرحت اور سرور ہوتا ہے، اور یہ حزن خوف سے کم درجے کا ہے، خوف زیادہ ہوتا ہے کہ جب بندہ خوف زدہ ہو اس کے چہرے پر خوف نمایاں ہوتا ہے، لیکن جب اندر حزن ہو تو ہر کوئی نہیں سمجھتا، اس حزن کو کوئی نظر نہ سمجھتا ہے، ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح جب دل میں کوئی خوشی ہو نا اس کو فرحت اور سرور کہتے ہیں، اس سرور کو بھی ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ پھر آگے بات لمبی ہو جائے گی۔ اب میں یہاں پر ایک جدید مثال دے کے، کیونکہ تقریر تو بہت بڑی ہے، ایک جدید مثال دے کر آپ